اور ناظرین ویر آنرڈ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں عمر ایوب خان صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، اگرچہ وہ ریزگنیشن اپنا گزشتہ ہفتے دے چکے تھے، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں۔ سر السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو عمر صاحب، بہت شکریہ۔ عمر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آج پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو فیصلہ لیا گیا ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ راولپنڈی نے جب ان کو بریف کیا، جو اپلیکیشن آپ کو یاد ہوگی عمران خان صاحب کے بیانات سے متعلق اور آپ کے دیگر پارٹی لیڈرز کے بیانات سے متعلق، اب یہ کارروائی کی جائے گی اور باقاعدہ طور پہ یہ جو ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں اس میں بغاوت کا ذکر ہے کہ یہ تمام جو عمل ہے آپ کی بانی کا، آپ کی جماعت کے، آپ کے لیڈرز کا، وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور کارروائی کی جائے گی انڈر سیکشن 16۔ یہ بھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے کہ جو تمام سرکمسٹانسز اور پروپوزلز ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے، اس کو فلی انڈورس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو کانٹینٹس ہیں یہ اٹس دا ڈکلیئرڈ پالیسی از دیٹ آف این ایسوسیشن، آپ کی جماعت کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت کیا جا رہا ہے، اور جو کہ لائبل ہے ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز این ان لافل ایسوسیشن ود دا میننگ آف سیکشن 16 آف دا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ۔ سو اس پر آپ بہتر بتا سکتے ہیں، اب یہ آپ پریپیئرڈ تھے ویسے پہلے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علینا صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا اور بالکل آپ نے درست کہا، میں نے ایز سیکرٹری جنرل اپنا استعفیٰ دیا تھا اور الحمدللہ وہ منظور ہوا، مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے۔ آپ کا منظور کیسے ہو گیا؟ کل تو خبر آئی تھی عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی تھی کہ وہ منظور کریں تو انہوں نے منظور کیا تھا، تو مجھے اس پہ خوشی ہے اور میں اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مطلب انہوں نے ریزولوشنز پاس کی، پر میرے اپنے پرسنل کیسز ہیں اور جو ہر جگہ پہ مجھے جانا پڑتا ہے، اور ایز لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے اسمبلی میں بھی کافی کام ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فائنل ہے۔ But the news that came out yesterday عمر صاحب was کہ عمران خان صاحب نے یہ ریجیکٹ کر دیا آپ کا ریزگنیشن۔ میں پھر خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ ایکسپٹ۔ تو آپ کی تو ملاقات کل ہونی ہے؟ میری کل ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو وکلا کی ٹیم جو کل ملی تھی انہوں نے بتایا، پر میں انشاءاللہ پھر انہوں نے مل کے آپ کو کیا بتایا؟ انہوں نے یہی کہا کہ خان صاحب نے کہا کنٹینیو کریں، پر میری گزارش ہوگی خان صاحب سے۔ تو ایز آف ناؤ تو آپ ابھی تک ہیں اپنے عہدے پہ؟ لیٹس سی۔ لیکن آپ ان سے گزارش کریں گے؟ جی میں گزارش کروں گا، اس کے بعد ورک لوڈ کافی ہے میری اپنی، وہ مطلب ورک لوڈ ہے اور ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کافی زیادہ کام ہے اور اپنے پرسنل کیسز کے حوالے سے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب آپ کو کہیں کہ نہیں آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، کل آنے دینا، پھر دیکھتے نہیں اگر بانی اگر یہ ڈیسیشن لیں گے تو فائنل کال تو نہیں ہے؟ وہ فائنل کال ان کی ہے، پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے۔ آپ ان کو کنونس کریں گے؟ میری پوری کوشش ہوگی۔ لیکن آپ نے وجوہات میں اور آپ جس طرح مینشن بھی کر رہے ہیں کہ ورک لوڈ، اور میں چلے اس پہ آؤں گی لیکن پہلے میں آپ کا انیشل ریمارکس اس پہ لے لوں ضرور۔ سب سے پہلے علینا صاحبہ بات یہاں سے ہم نے شروع کی، دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ڈاکیومنٹ آپ کا گورنمنٹ آف پنجاب کا، میں کہوں گا کہ یہ بیوقوف، اور ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو میں غیر پارلیمانی زبان ہی استعمال کروں گا، پر احمقانہ سوچ، سب سے احمقانہ سوچ جس نے یہ تحریر کی ہے ان کو شرم آنی چاہیے۔ نمبر ایک کہ اس طرح کی انہوں نے تحریر کی ہے، ان کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا پتہ نہیں ہے۔ یہ آئین کی کتاب دیکھیں، آپ آئین کی کتاب دیکھیں، آپ آرٹیکل 7، میں بار ہر جگہ پہ پڑھ کے سناتا رہا ہوں کہ آئین میں آرٹیکل 7 آپ کا اسٹیٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ اسٹیٹ آپ کی مجلس شورا، قومی اسمبلی، سینٹ، آپ کی فیڈرل حکومت، صوبائی اسمبلی، آپ کا ٹی ایم اے جو ادارہ کہ آپ کا ٹیکس لاگو کر سکے۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا ملٹری کے افواج پاکستان ہیں یا آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ایف سی ہے یا پولیس ہے، یہ ٹولز آف دا اسٹیٹ ہیں۔ میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، میرا آئینی اور قانونی حق ہے کہ میں گورنمنٹ کو اپوز کروں گا، میں جو اچھی بات ہے اس کو سراہوں گا، جو غلط بات ہے اس کی نشاندہی کروں گا۔ یہ مجھے مینڈیٹ پاکستان کی عوام نے دیا ہے، اور میرا مینڈیٹ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میری پارٹی کو، میرے لیڈر کو پاکستان کی عوام نے 180 سیٹیں دی تھی، یہ ان چوروں نے چوری کی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی 1971 کے حوالے سے بات کی ہے، تو آپ کی جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ پاکستان کے گورنمنٹ نے بنائی ہوئی کمیشن کی رپورٹ ہے۔ یا تو یہ لوگ اٹھ کے اس کا آتھر جو ہے، جو بھی چیف سیکرٹری ہو، ایکس وائی زیڈ ہو، جس شخص نے بھی یہ لکھا ہے اس کو سامنے کھڑا کریں اور اس کو کریں کہ جی عقل کے اندھے شخص تم یہ نگیٹ کرتے ہو، اس کو نگیٹ کرو کہ حمود الرحمان کمیشن نہیں تھی۔ آئی ریجیکٹ اٹ۔
This is just a This is on the punch. basis. This is on the basis of the complaint that was put forward by journalists. ये reporters जो हैं और जो खान साहब गुफ्तगू करते आए हैं. हाँ, ये बिल्कुल this is just a bunch of garbage. ये रद्दी के टोकरी में फेंकी, ये गार्बेज है. लेकिन अगर कार्रवाई ये इनिशिएट कर रहे हैं तो कार्रवाई उसके लिए भी तैयार हैं. कार्रवाई आप मुझे बताएं, ये पंजाब गवर्नमेंट करती है. हम लोग केपी गवर्नमेंट से किसी के खिलाफ करें, कोई हमें रोक सकता है? सर एक खोसा साहब के थ्रू जो है वो एक गई भी थी एक दरख्वास्त कि इसको रोका जाए. हाँ, मतलब उसका मुझे अभी लीगल इशू नहीं पता, पर मुझे ये बताएं, ये कोई सूबों के दरमियान करना चाहते हैं? हम लोग इनके वज़रा के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ शुरू कर दें? ये जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है पख्तूनों के खिलाफ की है, जो इसने बात की है ख्वाजा आसिफ ने पख्तून और बलोच के खिलाफ की है. मैं बहसियत पख्तून केपी का शख्स होते हुए मेरे जज्बात को उसने मुतासर किया, उसको मतलब मजरू की है. तो मैं ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जाके करूं कि इनके फेडरल मिनिस्टर्स ने यह बात की है, तो ये मुंह दिखाने के काबिल होंगे? ये तो भागते फिरेंगे. ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो उसने बलोच के खिलाफ, पख्तूनों के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ बात की है, reject that, we reject this. But उमर साहब, like you said, you're also prepared to face this. और आपको क्या लग रहा है कि ये मैनेज कौन कर रहा है वैसे? ये इनके जिन्होंने इनको लाया है, XYZ या ये कर रहे हैं, ये मुल्क की तबाही की तरफ खुदा ना खास्ता लेके जा रहे हैं. इनका बजट देखें, ये बजट इन्होंने क्या पेश किया? व्हाट इज दिस? ये बजट मैंने कौमी असेंबली में भी दिखाया था. ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है. ये बजट पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का बजट है. ये करप्शन का बजट है. ये बजट बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मैं और उस तरफ आएंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि अब तक बहरहाल नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैपिटलाइज करने में नाकाम नजर आ रही है. कोई स्ट्रीट हमें वो एजिटेशन नहीं नजर आ रही, प्रोटेस्ट नहीं नजर आ रही. बट कमिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम, जो आपने कहा कि वर्कलोड की वजह से इस्तीफा आपने टेंडर किया अपना बतौर सेक्रेटरी जनरल. कल आपकी मुलाकात होगी इमरान खान साहब से. इंटरनल रिफ्ट्स जो इस वक्त इस तरह से सरफेस कर रहे हैं, खान साहब ने भी बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ उसका एतराफ़ किया कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग्स हैं ना. हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 2 ग्रुप्स आपके पार्टी के अंदर या पार्टी से बाहर भी, वो उससे मुतालिक शायद बात हो रही है जो करंट लीडरशिप है, और एक वो जो डिजर्टर्स हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं. लेकिन टर्न्स आउट के पार्टी के अंदर ही अभी ऐसे ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं जिनको खान साहब ने कल बहरहाल 4 बजे बुला भी लिया है. ये भी वजह थी. सबसे नहीं, मेरा जो ताल्लुक है जी, मेरा वर्कलोड सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड. और मैं कोई आज से नहीं, काफ़ी 3 महीनों से मैं ये इसके बारे में ये पुश कर रहा था. और वज़ीर आज़म साहब को मैंने फिर शिबली फराज साहब को रिक्वेस्ट की उनसे जाके बात करें, और मैंने 22 को ही टेंडर कर दिया था रेजिग्नेशन. और उन्होंने काइंडली उन्होंने बहुत एक्सेप्ट किया. मैंने गुजारिश उनको की थी, और यही वजूहत है. मेरा आपके साथ आप कॉल, आपके प्रोड्यूसर मुझे कॉल करते हैं, बाकी साथी प्रोड्यूसर साहिबान कॉल करते हैं, तो मेरा यही होता है कि जी मैं फ़लाने कोर्ट में जा रहा हूँ, किधर कहीं पे जा रहा हूँ, आज इधर पेशी है, तो वहीं पे मेरा टाइम लग रहा होता है. और दूसरी बात ये है कि बड़ी मुश्किल टाइम से पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी के साथ, सारे टीम एफर्ट के साथ 8 फरवरी का इलेक्शन टपाया, मतलब किया. उसके बाद हम लोग आए. आपकी बड़ी तारीफ भी की है. कल की जो खबर सामने आई थी, इमरान खान साहब ने ये जो 8 फरवरी का क्रेडिट है वो आपको और शिबली फराज साहब को दिया. उनकी मेहरबानी है जी, हमारे साथियों की, रब की बदौलत ये सारी चीज़ें हुई हैं. रब की मेहरबानी है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की. और मैं अभी एक जगह में था और मैंने लिख के दिया, एक जगह पे मैंने लिख के दिया, मैंने कहा जी बहुत जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे. मैंने लिख के दिया, साइन किया, टाइम दिया और डेट दी है. सर अभी तो उनको बाहर आना भी, अभी उसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ तमाम आपके वोटर सपोर्टर्स जो है वो देख रहे हैं, लेकिन आप तो इंटरनल रिफ्ट से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं. आप ऑपोजिशन की जमातों को क्या एक तरफ करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि यकसुई सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं नजर आ रही. ग्रुपिंग्स की वजूहात क्या है और क्यों नहीं ये अभी तक सेटल हो सकी हैं, कंसर्न सेटल नहीं हो सके, और कंसर्न्स किससे मुताल्लिक है? इमरान खान साहब की रिहाई के मुताल्लिक ही हैं जो लीडरशिप को तनकीद का निशाना देखिए साहब, मैं आपको बात करता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हमारे पार्टी में लोग अपना जहन, अपना माइंड फुली मतलब एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सेस वज़ीर आज़म साहब के साथ डायरेक्टली होती है. हमें कोई इंटरमीडिएरी नहीं ढूंढना पड़ता कि जी अद्दी के पास जाओ तो फलाने के पास जाओ, तो भांजे के पास जाओ, या फिर दामाद के पास जाओ, या बेटी के पास जाओ. डायरेक्ट खान के पास. शहरियार अफरीदी साहब को तो घिला है इसी बात का है कि मुझे मिलने ही नहीं दिया जा रहा खान साहब से. नहीं, खान साहब खुद जो है वो लिस्ट बना के टिक मार्क कर, उनके पास लिस्ट आती है, खुद वो टिक करते हैं जिनसे मिलना होता है. वरना मैं चाहूँ कि मैं हर दिन वहाँ पे जाऊँ, नहीं होता. मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है 12-13 अटेम्प्ट्स किए होंगे, इसमें से 3 या 4 बार मैं मिला हूँ. और तरीक़ाकार होता है वो खुद. अच्छा, फिर इसका ये भी होता है कि कई बार खान साहब खुद बुलाते हैं
اور جیل اتھارٹیز جو ہیں, جو وہاں پہ اسد وڑائچ ہے ایک جیلر جو ایک ٹاؤٹ ہے جیل سپرنٹینڈنٹ, وہ نہیں ملنے دیتا, اس کو انسٹرکشنز آتی ہیں, ایجنسیز کی انسٹرکشنز آتی ہیں نام ملنے دو. وہاں پہ وہ تو کہتے ہیں لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. نہیں, وہاں پہ ان کے آفیشلز ایجنسیز کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نہیں کرنے دیتے. مجھے معلوم ہے, ہم نے تو معلوم کیا. جس کے حوالے سے خان صاحب نے گزشتہ روز بھی کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ سیولینز کے کنٹرول میں یہ بہرحال ہونا چاہیے. بٹ عمر صاحب, لائک آئی سیڈ کہ کنسرنز کس سے متعلق ہیں؟ کنسرنز کوئی نہیں ہے جی, صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی میں جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اتنا بڑا فٹ پرنٹ ہے, ان کی پارٹی ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ایکسس ہونی چاہیے, اور وہ چاہتے ہیں ایکسس سے متعلق ہی کنسرنز ہے, کیونکہ دو گروپس اگر کل جا رہے ہیں تو اٹ گیوز این امپریشن دیٹ دیر آر رفٹس ان دی پارٹی. دیر از نو رفٹ ایز سچ, ڈفرنس آف اوپینین آن ویریس تھنگز ہو سکتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک گھر میں بہن بھائیوں کا نہیں ہوتا, دے ڈونٹ, مطلب والدین کے ساتھ کبھی ایک بھائی بہن کے ساتھ, یا بھائی جو آپس میں ہوتا ہے. وہ بات صحیح ہے, لیکن اگین ایڈریس نہیں ہو پا رہا. ڈسپیوٹ جو ریزولوشن سسٹم ہے ود ان یور پارٹی, آپ کے لیڈر جیل میں ہے اور باہر جو ہے وہ اس طرح سے یہ کنسرنز گرو کر رہے ہیں. اب ایک طرف وہ سابق پارٹی کے رہنما بھی موجود ہیں جو کہ مسلسل تنقید کا نشانہ. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, does not matter one bit. اس پارٹی میں فائنل ورڈ جو ہے وہ صرف وزیر اعظم عمران خان کا ہے. یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکوں, ایز سمپل ایز دیٹ. جن لوگوں نے بہت اپنے پر مطلب کھولے اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ بہت اونچی پرواز کریں گے, مثلاً بہت سارے جتنے نام ہیں جنہوں نے جن کو چھوڑیں, ناموں کو چھوڑیں, بڑے بڑے نام ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. نہیں, ابھی تو تنقید حالیہ دنوں میں بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے پر کھولے, پارٹی چھوڑی, بڑی بڑی پارٹیاں بنائیں, پیسے خرچ کیے, پرواز کی دھڑم کر کے, مطلب وہ سیٹیں جیتنا چھوڑیں, ضمانتیں ضبط ہو گئی. مطلب یہ حالات رہے ہیں. فواد چودھری صاحب سے متعلق اس لیے پوچھوں گی کیونکہ وہ کہتے ہیں میں پارٹی کا حصہ ہوں. دیکھیں جی, میں اگین میں انڈیویجولز کی بات نہیں کرتا ہوں. بحیثیت سیکریٹری جنرل مجھے جون 2023 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا تھا, اور میں نے ٹرمینیشن نوٹسز بہت سارے لوگوں کے ایشو کیے تھے. آپ لسٹ دیکھ لیجئے گا, ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. فواد چودھری صاحب is also one of them. بہت سارے لوگ تھے, آپ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے آپ دیکھ لیں گے, جن کے ٹرمینیشن نوٹسز ایشو ہوئے تھے وہ وہاں پہ ہیں. میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرتا. اور دوسری بات, اور ان کی واپس سے جو ری انکلوژن ہوگی وہ خان صاحب کو ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ گزشتہ روز بھی جو بات سامنے آئی تھی کہ کیس ٹو کیس فیصلہ کریں گے وہ دیکھ کر. ڈے ون سے مجھ سے پوچھا گیا تھا, جس وقت میں روپوش بھی تھا, ڈے ون سے جس وقت خان صاحب اریسٹ بھی ہوئے تھے, ہمارا یہی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جن کو وزیر اعظم عمران خان صاحب واپس لینا چاہیں گے وہ انسٹرکشنز آئیں گی اور وہ واپس لیں گے. بٹ جو تنقید, اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تنقید جو وہ کر رہے ہیں, آپ نے کہا ویسے ڈزنٹ میٹر, بٹ کسی کے کہنے پر بھی ہو سکتی ہے؟ ڈزنٹ میٹر, کسی کے کہنے پہ ہو نہ ہو, از خود ہو, اس کا کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کے پارٹی کے اندر بھی اگر یہ آوازیں اٹھیں, چاہے وہ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہو کہ جی شبلی فراز صاحب ریزائن کریں, قبضہ مافیا ہے, اس نے پورا ٹیک اوور کر لیا ہے, یہ کسی کے کہنے پہ ہو سکتی ہے؟ علینا صاحبہ, میں پھر ریپیٹ کروں گا, یہاں پہ صرف بات چلے گی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ اس وقت جیل میں ہیں, وہ جیل میں, ان کی امپلیمنٹیشن پارٹی کی تو اس وقت پوری باغ ڈور آپ لوگ نے سنبھالی ہوئی ہے. امپلیمنٹیشن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات اس سے پہلے بحیثیت سیکریٹری جنرل میں کرتا تھا. جو بھی شخص آئیں گے ایکس وائی زیڈ ہوں گے, امپلیمنٹیشن سیکریٹری جنرل اور جن لوگوں کو وزیر اعظم انسٹرکٹ کریں گے وہ بات ان کی امپلیمنٹ ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہے وہی فائنل ہوگی. عوام اس کو رسپونڈ کرتی ہے, ہم سارے ہیں, ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. عمر صاحب, آج یہ خبر یہ سامنے آئی کہ اسد کیسر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب سے نے بلکہ فواد چودھری صاحب سے رابطہ کیا ہے اور سیز فائر کے حوالے سے کچھ مذاکرات ہوئے ہیں, بات چیت ہوئی ہے کہ یہ جو بیانات وہ دے رہے ہیں وہ نہ کریں. نہیں, رات کو بھی ہم لوگ تقریباً 10:30 بجے تک اسد کیسر صاحب اور میں ہم لوگ اکٹھے تھے. کل کافی دیر تک, اس سے پہلے بھی اکٹھے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شہریار افریدی صاحب مجھے ملے, کورٹ میں ملے. علی امین خان صاحب کے ساتھ رات کو میری بات ہوئی تھی, سی ایم صاحب سے بھی تھوڑی دیر میں پھر ملاقات ہوگی. مجھے اس چیز کا نہیں معلوم, نمبر 1. نمبر 2, اس کے حوالے سے پارٹی کا یقین جانے نان ایشو ہے. لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ ڈسٹرپٹ کریں. دیکھیں آپ ہمیشہ یہ ڈسٹرپٹ آپ یہ بات اگری کرتے ہیں کہ یہ ڈسٹرپٹ یہ ہمارے اپوننٹس ڈسٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی آپ اپوننٹ کے کیمپ میں, آپ کا جو اسپیشل سروسز گروپس ہوتے ہیں یا کمانڈو فورسز ہوتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ اپنے دشمن کے, اپنے مخالف کے
علاقے کے پیچھے چھاتا بردار فوج کی طرح جاتے ہیں, ان کا کنٹرول, کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم ڈسٹرپٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ اٹیمپٹ ہو سکتی ہے, اٹیمپٹ ہے, پر اس پہ ان کو مطلب کامیابی ہوگی؟ بالکل نہیں. پہلے بھی ہو چکا ہے, پارٹی کو توڑنے کی صورت میں, ہر چیز میں. الحمدللہ کوئی وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ. میں ابھی عمر صاحب یہ جو ڈیزرٹرز والی جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اور میں چاہوں گی ہم تصویریں بھی دکھائیں کیونکہ کچھ سوشل میڈیا پہ بھی تصویریں سرفیس کی. آپ ATC میں تھے جب کورٹس وغیرہ میں فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہو, شاید گفتگو بھی ان سے کر رہے تھے. پھر ایک کوئی کیفے کی بھی تصویر تھی جس میں اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے. سو رابطے ہو رہے ہیں پرانے چھوڑنے دیکھیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو آپ کا ATC کا کورٹ تھا, شبلی فراز صاحب میرے ساتھ تھے, زرتاج گل صاحب تھیں, زرتاج گل صاحبہ تھیں, اعظم خان سواتی صاحب تھے, ہم سارے بہت سارے لوگ تھے ہمارے, کیونکہ ہمارے ساروں کے کیسز جو ہیں وہ انٹرمنگلڈ ہیں. سرگودا ہو گیا, میاں والی ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا, اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی کیسز کے حوالے سے. نمبر 1. نمبر 2 بات ہوگی اسد عمر صاحب کے ساتھ بالکل ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا لاہور کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ملاقات ہوئی تھی, اور ہمارے ایک وکیل ہیں رانا مدثر صاحب, انہوں نے کہا جی کہ یہ پرزنرز کے ایشوز ہیں وہ بھی ڈیل کرتے ہیں, وہ میرے بھی وکیل ہیں, بہت سارے اور PTI کے لیڈران کے وہ وکیل ہیں. انہوں نے کہا تھا جی یہ پرزنرز کے ایشوز ہیں, یہ ذرا سن لیجئے گا. تو ادھر بیٹھ کے جو ہمارے کورٹ کے پرزنرز ہیں, ہمارے جو اس وقت قیدی ہیں, ان کے حوالے سے بات چیت ضرور ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ ابھی یہاں پہ آپ نے اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں پوچھا, اس ڈاکیومنٹ کے حوالے سے یہاں پہ 1971 کا جو سانحہ ہوا تھا وہ میں تو 1 سال کا تھا. اچھا, اس کے بعد جناب وہاں پہ جن لوگوں نے وہ کیا تھا, حمود الرحمان کمیشن واضح طور پہ لکھا ہے کہ جنرل یحییٰ صاحب غالباً 11 مارچ 1971 ڈھاکہ میں تھے, اور واپس آئے, اسے اگلے دن ملٹری آپریشن انہوں نے شروع کرا دیا تھا, اپنی ذات کے خاطر کیا تھا. نہ یہ میں کہہ رہا ہوں, نہ آپ کہہ رہے ہیں, نہ آپ کے کیمرہ مین یا پروڈیوسر کہہ رہے ہیں, حمود الرحمان کمیشن میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کیسے کسی اور کو وہ کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ فرد واحد جس وقت ایک ڈیسیجن میکنگ کرے, انسٹیٹیوشنز کو ایک کہاوت ہے, وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرلز الون, کہ جنگ ایک ایسی چیز ہے جو صرف جرنیل نہیں لڑ سکتے, اس پہ پولیٹیکل بائن ہونا چاہیے, اس پہ قوم کا ہونا چاہیے, تبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں. عمر صاحب میں ریل کو 3 سوال مجھے, اور ٹائم کم رہتا ہے. ایک تو وائبل اسٹریٹجی عمران خان صاحب کو کی رہائی سے متعلق, آپ بھی جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں, سو آپ کے سپورٹرز ووٹرز کے ساتھ جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, کیا تقاضا کرتے ہیں وہ؟ کیا وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ابھی تک کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے اہم بات ہے, ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی ایک کیس میں اس وقت گرفتار ہے, ایک کیس ہے, وہ عدت ہے, وہ نان کیس ہے, وہ بحیثیت خاتون, آپ کو بھی معلوم ہے. وہ خواتین کے حقوق کے اوپر جتنا ضرب لگا ہے میرا خیال ہے اور کبھی نہیں ہوا. ان کے آپ خواتین کے حقوق جو ہیں انہوں نے مسمار کر دی ہیں, گھٹیا طریقے سے, ٹھیک ہے نا, بہت گھٹیا طریقے سے. ایک کیس ہے, آج بھی اس کی آرگیومنٹس ہو رہی تھی, پیچھے بھی آرگیومنٹ, اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. اینڈ یو آلسو ہیو دس ڈاکیومنٹ ان فرنٹ آف یو. سو ابھی عمران خان صاحب کو باہر تو حکومت جو ہے, اور رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے کیسز بھی بنائے جائیں گے. رانا ثنا ہے کون؟ وہ وہاں پہ اسمبلی میں آ کے اپنا منہ اٹھا کے جب آتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی؟ وہاں پہ ڈاکٹر نثار نے اس کو جس طرح سے سیاسی طور پہ مار دی ہے اپنی پولنگ اسٹیشن سے, نمبر 1. نمبر 2, وہ بات چیت کہتا ہے کہ جی میرے خلاف نارکوٹکس کا کیس لگا ہوا ہے. میں اسے میں چیلنج کیا ہوا ہے قومی اسمبلی میں, میں باقی جگہوں میں. اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل کو سامنے لائیں جس نے وہ کیس کیا تھا, اور آج کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے, میجر جنرل ہوں گے آپ کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے, وہ کیمرہ کے سامنے آئیں اور وہ اپولوجائز کریں رانا ثنا کو کہ جی آپ کے خلاف جو کیس اینٹی نارکوٹکس فورس نے کیا تھا وہ من گھڑت تھا, وہ جھوٹا تھا, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم لوگ اپنے ان افسران کو سزا کریں گے. اگر تو وہ لے کر آ جائیں, بٹ یہ بتا دیجئے عمر صاحب, وائبل اسٹریٹجی عمران خان صاحب سے, اور جو میں آپ کے ووٹرز کا حوالہ دے رہا ہوں, لیگل اینڈ پولیٹیکل دونوں, ہم لوگ ہر ایک لیگل. تنقید کا نشانہ تو اسی بات پہ تو بنایا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ اب تک کچھ نہیں کر سکی ہے. عمران خان صاحب سال سے وزیر اعظم صاحب سے, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں 2 بار پوچھ چکا ہوں, میں نے کہا سر ٹریگر کریں ہم لوگ میس پروٹیسٹ ایٹسیٹرا, انہوں نے کہا نو ناٹ یٹ. سو عمران خان صاحب چاہتے ہی نہیں ہے کہ میس پروٹیسٹ ہو. نہیں, وہ میس پروٹیسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ان کا
وہ ان کی ثوابدید ہے. یہ میں سر کلیئر. کب تک کوئی احتجاج نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, ہم لوگ تو لگے ہوئے ہیں. احتجاج ہمارے 150 سے زیادہ ہو چکے ہیں, پنجاب میں ہو چکے ہیں, توڑ پھوڑ ہوئی ہے لوگوں کے گھروں میں, لوگوں سر کو آپ اٹھایا اپوزیشن گیا کو ہے. ابھی تک اکٹھے نہیں کر سکے, اپوزیشن کی جماعتوں کو. اپوزیشن ہم لوگ, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یکسوئی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف پہ. مولانا صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ JUIF کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں. بالکل آپ دیکھتے رہیے گا. JUIF کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی وہی سٹانس ہے کہ آپ کے نان ڈیموکریٹک فورسز کا ڈیموکریسی میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے. پر وہ اپنے پلیٹ فارم سے احتجاج کریں گے تحریک. پیرلل میں کرتے جائیں, ایک جگہ آئے گا جہاں پہ کنورجنس ہوگی. اس وقت ہم لوگ پیرلل چل رہے ہیں اور یہی ہوتا ہے. دیکھیں, اور 6 تاریخ کو بھی آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہترین جلسہ ہوگا. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے آغاز میں پولیٹیکل موومنٹس میں یہی ہوتا ہے مختلف. ہمارا دیکھیں, ہمارا اور JUIF کا, میں کھلم کھلا کہتا ہوں, ہمارے درمیان بڑی خلیج رہی ہے. ہم لوگ کمپیٹنگ پارٹیز رہے ہیں اور اس کو ذرا ٹائم لگتا ہے. رائٹ, لیکن آپ کہتے ہیں ایٹ سم پوائنٹ کنورج کر جائیں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے حکومت نے آپ کو اور طارق فضل صاحب نے تو خط لکھ دیا کہ 4 نام وہ کہہ رہے ہیں. شیخ وقاص صاحب انشاءاللہ وہی نومنی ہے فائنل. جی انشاءاللہ. سو اس پہ کوئی اور ڈیلیوریٹ نہیں شیخ وقاص صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے اور وہی ہوں گے. شیخ وقاص صاحب ہی ہیں. ساتھ ساتھ ایک ہفتے کے اندر جو یہ UN کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے. گزشتہ ہفتے ہم امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کی بات کر رہے تھے. ابھی 348-7 368 کبھی کسی کا نہیں ہوا. سر یہ پاکستان تحریک انصاف ہی میجرلی اس کے پیچھے ہے؟ نہیں, یہ تو آپ دیکھیں, لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے, ریسرچ کرتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زیادتی ہو رہی ہے. وہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں تو بات نہیں کر رہے ہیں. بٹ یہ جو ابھی ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ آئی ہے UN کی, اس کی اونرشپ PTI لیتی ہے؟ وہاں پہ تو آپ یہ دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان گورنمنٹ کو, انہوں نے کہا جی آپ رسپونڈ کریں. انہوں نے لکھا ہی نہیں, انہوں نے رسپونڈ ہی نہیں کیا. اور دوسرا ورکنگ گروپ کا یہ ہے کہ جی آپ کا کلیئرلی ایک چیز آ رہی ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کا ملیشن, اس کا PTI کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. PTI کا کیا کریڈٹ ہو سکتا ہے آپ کا؟ ہمارا کریڈٹ یہی ہے کہ دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے, آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمارے پاس یہاں پہ پوسٹیں ہوتی ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے. لوگ, کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے گزشتہ روز اعتراف کیا اس بات کا کہ 2013 اور 18 میں جو کچھ ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا تھا, ان کے لیڈران کے ساتھ ہو رہا تھا, وہ تو انٹرنیشنلی اس کو لے کر کامیابی سے اس کو مارکیٹ کرنے میں ناکام رہے. اور آپ کو کریڈٹ ضرور دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل فرنٹ پہ یہ چھوٹا سا فرق ہائی لائٹ کرنے میں چھوٹا سا فرق وہاں پہ یہ فرق ہے جناب کہ وہاں پہ ان کے پارٹی کے لیڈران ہیرڈز کے اور سیلفریجز کے بیگز اٹھائے ہوئے, اور جب ہائیڈ پارک کو کراس کرتے ہیں اس چوک کو اور سیدھا جاتے ہیں آپ کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں, تو وہ جو برطانیہ کے لوگ ہیں اور دوسری دنیا کے مطلب مغربی ممالک کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو یہ عیاشی ہو رہی ہے. یہاں پہ ان کو معلوم ہے. اور میں یہ خود بھی کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز جن کے ساتھ ہم ان ٹچ بھی ہیں, وہ خود کہتے ہیں, نواز شریف کے پاس, شہباز شریف کے پاس, وہ کہتے ہیں 40-45 لوگ روزانہ ہم لوگ جا کے ملتے تھے, دیکھتے تھے, وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے, AC لگا ہوا ہوتا تھا اڈیالہ جیل میں. یہاں پہ تو وزیر اعظم صاحب کے پاس, عمران خان صاحب کے پاس ہم لوگ 6 لوگ پر مشکل جاتے ہیں, 20 منٹ کی ملاقات نہیں ہوتی. پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ جی ختم کریں, کیونکہ ہم پہ پریشر ہے, ایجنسیز کا پریشر ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا پریشر ہے. اور میں بھی نام لیتا ہوں انٹیلیجنس ایجنسی کا, تو آپ کا وہ بیپ بیپ شروع ہو جائے گی آپ کے پروگرام میں. میں صرف ایجنسیز بات کرتا ہوں. پھر ہم اوائڈ ہی کریں گے کیونکہ آپ لوگ تو ویسے ہی بہت مشکلات کا شکار ہے, تو ہمیں بھی نام مشکل میں ڈال دیجیے گا. میں تو قومی اسمبلی میں نام لیتا ہوں, کھل کے نام لیتا ہوں, اور آپ کے پروگرام میں آپ کو ایشو ہوتا ہے, میں تو کھل کے قومی اسمبلی میں لیتا ہوں. اور آپ مزید بھی قومی اسمبلی میں کوئی موو کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ پریویلیج موشن آ رہا ہے, آپ نام دیکھیں گے اس میں نام ہو سکتے ہیں بڑے ہوں گے. اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ بہت جلد. رائٹ. عمر صاحب, کانگریسمین کچھ اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ پاکستان وزٹ کرنے اگلے ماہ شاید ان کا کوئی وزٹ سکیجولڈ ہے, اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی. آپ کی کوئی انفارمیشن؟ نہیں, میری انفارمیشن رائٹ. سپریم کورٹ کے آخر میں صرف یہ بتا دیجئے کہ مخصوص نشستوں کے کیس سے متعلق جب 1 ہفتہ یہ ڈیلے ہوا فیصلہ آنے میں, اور گرچہ چیف جسٹس صاحب تو لگ رہا تھا کہ وہ جلدی ہی نمٹا دیں گے, آپ کو کوئی حیرت ہوئی؟ مجھے حیرت نہیں ہوئی, پر وہاں پہ جو جج صاحبان نے, باقی جج صاحبان نے جو بات چیت کی ہے, کلیئر کٹ ڈیسیجن ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹیں مل جائیں گی؟ ہمیں ملنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ کی ڈیسیجن کی وجہ سے اس کی غلط انٹرپریٹیشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے, جو کہ ایک ویسٹڈ پارٹی ہے,
جس نے الیکشن کے لیے آپ نے بجٹ میں نے اپنی سپیچ میں بھی بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اربوں روپے 45 ارب روپے سے زیادہ کا یہ الیکشن آپریشن ہوگا. 16 ارب میں الیکشن ہوا تو انہوں نے جھوٹ کہا تھا. الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر نے, اس کے ممبران نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, الیکشن کمیشن کے اپنا سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا تھا. اس کو انڈائٹ کر کے اسی وقت اس کو برطرف کرنا چاہیے اور اس کو امپریزن کرنا چاہیے. سو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہو کے جب وہ غلط ایک مس انٹرپریٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو, انگریزی میں کہتے ہیں دے کمیٹڈ پرجری, غلط بات کی ہے انہوں نے, انڈر اوتھ بات کی ہے. آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں آپ ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے گزشتہ روز بھی جب ملاقات میں آپ کے پارٹی کے وکلا سے اور جو ذرائع کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہی بات کی کہ الیکشن کمیشن کا ہر فیصلہ, ہر کام جو ہے وہ ہمارے خلاف تھا, لیکن ان کے جو ہر کام اور ہر فیصلے کو اب آپ کے خیال میں کوئی کور نہیں ملے گا. ان کو کبھی قانون, دیکھیں جی میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے بہت دنیا اوپر نیچے دیکھی ہے. لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, جو لوگ ان کے کرندے ہوتے ہیں نا وہ انگریزی میں کہتے ہیں they left hanging in the wind, وہ ہوا میں پھر جھوم رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہوگا کیا, بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر لیفٹ رائٹ. مسعود محمود تھا بھٹو صاحب کے ٹائم پہ, ان کا فیڈرل سیکیورٹی فورس کا ڈی جی تھا, بہت بڑا ٹیرر تھا آپ کے ٹائم پہ. جس وقت ٹائم بدلا نا وہی سب سے پہلے شاہی گواہ بنا. بہت سارے لوگ ایسے تھے, پھر وہ معافی مانگنے کے لیے پھر رہے ہوتے تھے. میں ہمیشہ پروگرامز پہ کہتا ہوتا ہوں ان افسران کو شاہ سے زیادہ آپ وفادار نہ بنیں, آپ مشکل میں ہوں گے, ٹائم بہت جلدی چینج ہوتا ہے. اور عمر صاحب فائنل ورڈز, یہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی 6 تاریخ کو جو جلسے کی, بجٹ میں بہرحال جس قسم کا بجٹ اور جس قسم کی عوام کرب سے گزر رہی ہے اتنی مہنگائی کے انڈر, اور سیلریڈ کلاس کو جس طرح سے ٹیکسز کی زد میں یہ لے کر آئے ہیں, ابھی تک آپ کی جماعت جو ہے وہ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے میں بڑی ناکام نظر آ رہی ہے. نو ناٹ ایٹ آل, میں اس کو اسٹرانگلی ڈس ایگری اس لیے کروں گا. 3 گھنٹے کی میری بجٹ سپیچ تھی, ایک ایک چیز انہوں نے کٹ کرنے کی بے تحاشا وہ کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے کیا, اور ایک ایک چیز میں نے وہاں پہ بتائی ان کے اپنے اعداد و شمار کے ساتھ جہاں پہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, اور اس کا ایک شخص نے بھی, حکومت نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا. ہمارے اپنا بجٹ کا جو اکنامک گروپ ہے ممبرز کا, انہوں نے ساری اپنی تقاریر میں کی, اور یہی ہم لوگ پریویلیج موشن میں نے داخل کر دیا ہے قومی اسمبلی میں بھی کہ ہماری جو بجٹ تقاریر ہے اپوزیشن کی ان کو سینسر کیا جا رہا ہے, یوٹیوب چینل پہ ہو رہا ہے. اسٹریٹ پاور, عوام کے لیے احتجاج, وہ آپ دیکھیں گے, وہ ابھی شروع ہو رہا ہے نا. ہمارا جو اسلام آباد کا جلسہ ہے وہ کس لیے, اس سے ہم سمجھیں کہ آغاز ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے انشاءاللہ. اسی لیے تو یہ ڈر رہے ہیں. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ فارمز 47 کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز, وہ کیوں پیچھے پڑی ہوئی ہیں ہمارے لوگوں کے پیچھے. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب, ان کا دفاتر کیوں بند کر دیے ہیں, ممبرز کو کیوں انہوں نے اپنا اسمبلی سے آؤٹ کر دی ہے, ان کی انٹری سسپینڈ کی ہے, ہمارے جلسے جلوس کیوں نہیں ہونے دیتے. آپ کوئی اور پارٹی ہوں, یہاں پہ بی جے پی کا اپلیکیشن دے نا, مودی آئے کہ جی میں بھاٹی گیٹ میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں, اس کو ایڈمنسٹریشن لاہور کی دے دے گی اجازت, بلکہ وہاں پہ یہ سارے کھڑے ہوں گے بارڈر پہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے, اور اس کو کندھوں پہ لا کے مودی کو وہاں پہ جلسہ کرائیں گے. لیکن آپ کو نہیں ملے گی پاکستان تحریک انصاف کا بھاٹی گیٹ کا کاؤنسلر بھی اپلیکیشن دے, اس کے پیچھے پولیس گردی شروع ہو جائے گی. احتجاج کے لیے کوئی اجازت کی تو ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, احتجاج کے لیے ضرورت کیا ہوتی ہے, اجازت نامہ نہ بھی لیں. ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں, پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے, اس کا توڑ پھوڑ کرتی ہے. یہاں پہ تو پولیس گردی ہے, یہاں پہ نارمل حالات تو ہے نہیں, یہاں پہ تو بنانا ریپبلک ہے. رائٹ. اور موجودہ حکومت اگر اپوزیشن کا سامنا نہیں کر پا رہی ہے تو جس طرح سے آج بچر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ عوام کا سامنا کیا کرے گی. ہمارے سامنے آئے نا, محسن نقوی ہاؤس میں نہیں آتا, شہباز شریف جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. آپ کی سپیچز بھی بہرحال سینسر کر دی جاتی ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ عمر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی قائد حزب اختلاف جناب عمر ایوب خان صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور سب جو موو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہیں لے کر آئی گئی موجودہ حکومت کی جانب سے, یا ان کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں, وہ تمام کے لیے بھی تیار تھے, اور ابھی بھی مزید اگر نئے مقدمات اور نئے کیسز اور نئے ٹرائلز کا بھی سامنا کرانا ہے تو اس کے لیے بھی بہرحال تیار ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.